آج آپ چاہے جتنی مرضی گالیاں نکالیں گے، یہ فوجی ایسے ہوتے تھے، یہ فوجی ویسے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بھی اختلاف ہوگا اندر سے. لیکن بات یہ ہے کہ ایز این انسٹیٹیوٹ اس ادارے کو دیکھیں کہ آپ کا ملک کی بقا جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے. اور یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا، یہ ہر ملک میں ہوتی ہے. اب ایران کی مثال لے لیں، ادھر 2 پیرل گورنمنٹس کھڑی ہیں، ایک جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایک جو ان کے پاسداران ہیں. کیا نہیں ہے وہاں پہ 2 پیرل گورنمنٹس؟ مطلب کہ پاسداران آر مور ان پاور. وہ ان کے کہنے پہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. آج وہ سیز فائر توڑ دیں تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور وہ صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں ہمارا مسلمانوں نے اور کیا ریزن ہے؟ یہ اللہ کی 100% کرم نوازی ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا. خدا نہ خواستہ آج مجھے اور آپ کو اللہ کسی ہندو یا کسی اہل کتاب کے گھر پیدا کر دیتا تو کیا پتا ہے کہ میں اور آپ اس نعمت سے سرفراز ہوتے یا نہیں ہوتے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. تو اسلام بیسیکلی ہماری آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم. ہم جب بھی آپ کوئی فارم فل کر رہے ہیں تو آپ اپنا ریلیجن اسلام لکھتے ہیں، لیکن آئیڈینٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کاغذ کے ٹکڑے تک میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤں. آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی آپ کو دیکھ کے کوئی تیسرا کہے کہ یہ مسلمان ہے. آج اگر آپ کسی نیوٹرل بندے کو باہر سے لے کے آتے ہیں اور اس کو اپنے تاجر کو دکھاتے ہیں اور اس کو اپنے جو ہے وہ مالی معاملات دکھاتے ہیں، یا آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، تو پاکستان میں کیا ہے، اینی ویئر ان دا ورلڈ جو بھی اسلام میں ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس کو پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن لے گا یا نیگیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن لے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تجارت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے طور اور طریقے سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت پسند آئی تھی؟ ان کی حالانکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، لیکن ان کی جو اس کے اندر ایمانداری تھی اور جو ان کا طریقہ تھا تجارت کا، وہ ان کو پسند ہے. اللہ نے شروع سے گائیڈڈ تو رکھا ہوا تھا الحمدللہ. اس لیے آج مجھے اور آپ کو صرف مسلمان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو جب وہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان چل رہا ہے، اس کی ایک گریس اپنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک یہ چیز اٹریکشن آٹومیٹکلی ڈال دیتے ہیں. اور دوسری چیز مسلمان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ایک آٹومیٹک روب ہوتا ہے دوسرے بندے پہ. صحیح مسلمان ہوتا ہے آٹومیٹک روب ہوتا ہے. تو کیا آج ہمارا روب اور دبدبہ جو ہے وہ دنیا میں ویسے ہی ختم ہو چکا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اپنے معاملات جو ہیں وہ بالکل مٹی بلیز ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اچھا اسلام کے معاملے میں اگر میں اور آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو ہم وی ہیو لاسٹ دیٹ آئیڈینٹی سم ہاؤ. پھر چلیں ہم اپنے آپ کو نیشنلسٹک مسلمان جیسے پاکستانی کہتے ہیں، اس میں بھی ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کتنی اپنی ملک کی ماشاءاللہ اچھائیاں کرتے ہیں اور کتنی برائیاں کرتے ہیں. اس کا موازنہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ برائی زیادہ کرتے ہیں اور اچھائی کم کرتے ہیں. ذرا ہمیں اس چیز کی قدر بھی نہیں ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سانس لینے کے لیے ایک ملک دیا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، وہاں پہ آزادی سے سانس لیتے ہیں. اور یہ قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے. تو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ پاکستان کچھ بھی اچھا کر لے، میں لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف کیونکہ ان کی پسند کی لوگ بیٹھے نہیں ہیں تو وہ تعریف کرنے سے کتراتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ وہی کلٹ ورشپنگ میں اتنا زیادہ پڑ چکے ہیں کہ کچھ بھی اچھا ہو جائے اس ملک میں تو اس کو بھی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جاتی. اور یہ صرف اس کا مطلب کہ یو آر ناٹ سنسیئر ٹو اے کنٹری, یو آر سنسیئر ٹو اے پرسن. آپ نے اس کی ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی, آپ نے ملک کے لیے بیعت نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کیا ہے کہ میں اور آپ بات تو بہت کرتے ہیں پاکستان کو اور اس کو ٹھیک کرنے کی اور اس یہاں پہ قانون لاگو کرنے کی. میرے اپنے جسم پہ کتنا قانون لاگو ہے, پہلا سوال تو مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں اپنی آئیڈینٹی تو پہلے معلوم کروں نا, میری کیا اپنی آئیڈینٹی ہے, میں ہوں کون, میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. ذرا باہر آج جا کے نوجوان نسل سے پوچھیں تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں, اس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا. بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ جائیں گے, سب کچھ کر جائیں گے, لیکن اپنے زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. قرآن کھول کے نہیں دیکھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہوا ہے زندگی کا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی سجدے میں پڑا رہے یا رکوع میں ہو یا نماز کی حالت میں ہو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورے کیے جائیں, یہ عبادت ہے. جیسے میں ابھی آپ کو یہ سنتیں بتا رہا تھا کہ اگر یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں تو آپ کے سارا کچھ عبادت میں شمار ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونا بھی عبادت شمار, مسجد میں داخل ہونا بھی عبادت شمار, غسل خانے کی سنتوں میں جب آپ غسل خانہ جاتے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار, کھانے کی سنتوں میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار, پانی پینے کی سنتیں فالو کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار. کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ, یہی عبادت ہے بیسکلی. عبد کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. عبادت کا مطلب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں نا انفارچونیٹلی وہ ایک بیٹھ گئی ہے کہ شاید ہاتھ میں تسبیح ہو اور مصلی ہو, اور وہی عبادت کا مطلب ہے عبد. عبد کا مطلب ہے اللہ کا بندہ, یعنی کہ وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا احکام دیے ہیں نماز کے, وہ 5 وقت, وہ اس 5 وقت پہ نماز آپ نے پڑھ لی, وہ اس وقت کی عبادت ہے. ان کے درمیان میں بھی تو ٹائم ہے نا, اس میں بھی آپ نے مختلف عبادت کرنی ہے. اچھا, آج ذرا میں اور آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے, اور اس ملک کے لیے کیا کیا ہے جس کو ہم 100 باتیں کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, یا ایون اب بہت سارے لوگ جو اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کھاتے اسی ملک ہے. بچپن سے مجھے اور آپ کو اس ملک نے اللہ تعالیٰ نے پالا ہے اس ملک کے ذریعے, لیکن آج ہم اسی ملک کو باتیں کرتے ہیں اور اسی ملک کے اوپر کھا کے اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. ایسی ہماری گندی خصلت, اللہ معاف فرمائے. سوال یہ ہے کہ اسلام کے لیے کیا کیا میں نے اور آپ نے, کیا قربانی دی ہے آج تک, کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے. یہ ایک انٹروسپیکشن ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے اور کرتے رہنی چاہیے. مجھ سے اور آپ سے تو کوئی قربانی لی ہی نہیں گئی, اللہ نے ابھی لی ہی نہیں. ابھی تو ہم بہت ایک VIP مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کسی آزمائش سے نہ ہی ڈالے, کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کوئی آزمائش ہو. چلیں اب آ جائیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کے لیے ہم نے ایسا کیا کیا جس کے اوپر ہم اس ملک پہ پھر طعن و تشنیع کرتے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, اس ملک کے اوپر کیوں آپ ایسا کرتے ہیں. یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ ملک یہ تو عذاب کا ٹکڑا بن گیا, خدا نخواستہ. اللہ معاف فرمائے ایسے الفاظ بول کے کیوں اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ, آپ جہاں مرضی چلے جائیں, جتنی مرضی آپ کو آسائشات مل جائیں, آپ کو ٹریٹ ایسے ہی کیا جائے گا کہ جیسی یو آر این سیکنڈ ڈگری نیشنل. جہاں مرضی چلے جائیں ہم. الحمدللہ پاکستان میں جتنی چیزوں کی آزادی ہے باہر کے ممالک میں وہ نہیں ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ. اس کے بعد
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہ ذرا چلتے ہیں. سب سے مشکل حالات اگر کسی نے فیس کیے اور مشکل حالات میں پیدا کیے گئے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور دعوت کا کام کرنا تھا، وہ اللہ سے یہ شکوہ کر سکتے تھے، یا اللہ پہلے تو میرے ماں باپ بھی چلے گئے، اب یہ عربی جو میرے اپنے رشتہ دار ہیں یہ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں معاذ اللہ، یہ میرے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، تو میں دعوت کا کام، وہ بھی اگر اللہ سے معاذ اللہ شکوہ کرتے تو آج میں اور آپ مسلمان کیسے ہوتے. ایک ایسی گندی جگہ پہ جہاں مشرکین کی ایسی گندگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو روایات تھیں اتنی گندی تھیں، وہاں پہ اگر توحید کا علم اگر بلند کیا گیا ہے ایک انسان کی طرف سے، تو کیا اس نے نہیں بدلا اس سوسائٹی کو؟ اچھا، میں اور آپ نے کتنی کوشش کی سوسائٹی کو بدلنے کی؟ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اور آپ نے خود اپنے آپ کو کتنی بدلنے کی کوشش کی. سچے دل سے اپنے آپ سے، اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ خود ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کو نماز کی فکر میں ہم نے بلایا. صرف نماز کی بات کروں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، نماز تو صرف دھاڑ ہے نا دین کا، سارا ہے دین کا. اس کی فکر میں کتنے لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں آج تک کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اور پھر ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکت نازل فرمائے. ہماری پرائورٹی لسٹ اگر بنائی جائے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس پرائورٹی لسٹ میں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، ہمارا آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری وجہ کیا ہے ہماری دنیا میں آنے کا. ہم نے تو اللہ معاف کرے اتنے لانگ ٹرم پلان بنائے ہوئے جیسے ہم نے یہیں ڈیرا ڈالنا ہے ہمیشہ کے لیے. جتنی موت کی خبریں آج آپ سنتے ہیں پہلے شاید آپ نے نہیں سنی ہوں. تو آج تو ہمیں زیادہ تیار ہونا چاہیے. استغفار کتنی کرتے ہیں ہم دن میں؟ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے ایز اے پرسن؟ آپ اور میں اگر خود انٹروسپیکٹ کریں، ابھی ہم بظاہر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنے کو دیندار طبقات میں آتے ہیں، مطلب کہ آپ ہارڈ کور دیندار چلے نہ کہیں، لیکن اب پھر بھی فکر ایک وہ ہے کہ چلو دین کی طرف دماغ لگا رہے. تو اس میں بھی، اس کیپیسٹی میں بھی ہم نے کیا کیا. اس کے بعد لیڈرشپ میرے بھائی نہیں سدھرے گی جب تک ہم نہیں سدھریں گے. یہ رول اللہ کا بڑا کلیئر ہے. جس دن 51% مسلمان پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے یا اوور آل دنیا کے بہتر ہو جائیں گے، اس دن آپ کی لیڈرشپ بھی اچھی ہوگی. 51% کہہ رہا ہوں میں. اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میجورٹی کے اوپر، اللہ میری اور آپ کی چوائس پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. تو یہ لوگ جو آج گالیاں نکالتے ہیں لیڈرشپ کو، یہ بیسیکلی اپنے اعمال کو گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں اور وہی ان کا میرر امیج بن کے ان کے اوپر بیٹھا. یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت میں دیتا ہوں یا جو بھی تم نیکی کرتے ہو میری طرف سے، اور جو بھی تم پہ آزمائش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہمارا قرآن سے اور سنت سے تعلق کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ اگر اس کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آج ان دو چیزوں سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ قرآن کو دن میں کتنا کھولتے ہیں؟ یہ انٹروسپیکشن ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چلے کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی صرف کاغذات تک مسلمان ہیں یا کیا ہیں ہم. اور اس کے بعد سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا؟ سنت ہم کتنے آرام سے یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا یار، معاذ اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑ دیا تھا ہمیں دعاؤں میں کہ امت ہی ہے نا، جو اللہ نے فیصلہ کرنا وہ کر لے گا. اگر وہ بھی اس طرح چھوڑ دیتے نا میں خدا کی قسم، تو بس پھر ہمارا جو حال ہونا تھا وہ پھر میں اور آپ خوب جانتے ہیں. اور آج ہم ان کی سنت کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی ہے. تو میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ
اور اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اصل بات میرے بھائی یہ ہے کہ دین کی فکر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر فکر ہے بھی وہ صرف باتوں تک ہے۔ عملاً میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، خدا کی قسم، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم پہ پکڑ نہیں لاتا، ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ورنہ عملاً ہمارے حالات جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی اچھا کام ہو جائے، امت مسلمہ میں کوئی بھی اچھا کام ہو جائے، ابھی پچھلے دنوں میں ٹھیک ہے آپ سب کا حق ہے، لوگ پچھلے دنوں میں گالیاں دے رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں، ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ظاہری بات ہے ہم سب اسی صف میں شامل ہیں بھائی۔ اپنے آپ کو سدھار لیا جو دوسروں کو آپ ٹھیکیداری پکڑ لی ان کی۔ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا تم واہن کے مرض میں لاحق ہو گئے، تو کیا مجھے آج زندگی سے محبت نہیں ہے؟ میرے دل میں آج موت سے نفرت نہیں ہے؟ میرے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں، تو اس طرح جن کے پاس مال زیادہ ان کو تو اور زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد کوئی بھی اچھا کام کوئی انسان کر دے، اس کو بس کیونکہ وہ آپ کی پسند کا نہیں ہے تو اس کو برا بھلا کہنا ہے۔ پوری عمر ہم لوگ ایک انسان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور پھر ایسی ایموشنل ہماری اندر ایک وہ ہے نا کہ جب وہ مر جاتا ہے یا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی یاد آ رہی ہوتی ہے، یاد ستا رہی ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف کا زمانہ، مشرف کو جتنی گالیاں پڑتی تھیں کسی کو نہیں پڑتی تھی، اور آج کئی لوگ مشرف کو کہتے ہیں یار وہ بندے کا پتر تھا، جنے کا پتر تھا۔ کل کو آصف منیر کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے، آج گالیاں دیتے ہیں، کل کو بعد میں یہ کہیں گے۔ بے نظیر کے بارے میں کیا کہتے تھے لوگ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پہ ہماری وہ جو ہے نا وہ گریہ زاری نہیں ختم ہوتی کہ ہم نے محسن کے ساتھ جو ہے وہ تباہی کر دی، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں۔ دوسری، آپ جس جغرافیکل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے یہ بات جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار فوج نے یہ کر دیا، فوج نے، میں فوج کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ آپ کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے نا، اگر یہ فوج نہ ہو نا آپ کے پاس تو خدا کی قسم یہ لقمہ بنا کے کھا جائیں آپ کو 2 منٹ کے اندر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک نعمت دی ہوئی ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہر انسان کا اپنا انفرادی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ چاہے جتنی مرضی گالیاں نکالیں گے، یہ فوجی ایسے ہوتے تھے، فوجی ویسے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بھی اختلاف ہوگا اندر سے، لیکن بات یہ ہے کہ ایز این انسٹیٹیوٹ اس ادارے کو دیکھیں کہ آپ کا ملک کی بقا جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا، یہ ہر ملک میں ہوتی ہے۔ اب ایران کی مثال لے لیں، ادھر 2 پیرل گورنمنٹس کھڑی ہیں، ایک جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایک جو ان کے پاسداران ہیں۔ کیا نہیں ہے وہاں پہ 2 پیرل گورنمنٹس؟ مطلب کہ پاسداران آر مور ان پاور، وہ ان کے کہنے پہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ آج وہ سیز فائر توڑ دیں تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اللہ کی مہربانی سے کہ اب جب آخری وقت میں سعودیہ پر اٹیک ہو جاتا ہے اور پاکستان کی جو مشکل پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بچا لیا، ورنہ اس ریجن میں جو تباہی ہونی تھی وہ آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ کے مر جاتے، اور ابھی بھی یہ کوشش جاری ہے۔ یہ کوئی اللہ معاف کرے بڑا فریجائل سیز فائر ہے، اللہ معاف کرے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، لیکن نیتوں میں بہت کھوٹ ہے بھائی۔ یہ امریکہ جس کو ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ڈیپ سٹیٹ نہیں ہے؟ پینٹاگون، CIA کیا کرتی ہے؟ وہ تو کہہ کے بتاتی ہے کہ جان ایف کینیڈی کو ہم نے مارا ہے۔ تو
اب جو بھی کہیں ہماری فوج کے اندر ٹھیک ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے انگریزوں سے لی ہوئی ہیں، لیکن ہے تو یہ ایک اسلامی فوج، ایک اسلامی ملک کا دفاع کر رہی ہے نا، تو ہم اس کو اسلامی فوج ہی کہیں گے. اس لیے ہر چیز کو برا کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پہلے میں نے اپنے لیے کیا کیا، میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا، میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے کیا کیا، میں نے کیا کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کا کیا طریقہ بتایا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انڈیویجولی اپنی جو آیات ان سے نوازا، پھر آہستہ آہستہ حضور نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں. یہ ہے طریقہ اسلام پھیلانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے ذریعے سے سکھایا. پھر اس کے بعد ایک عام اجتماعی جو ہے وہ پھر آپ کو پتا کوہ صفا پہ حضور نے جو ہے وہ دعوت عام دی. تو کیا میں نے آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا؟ کیا میں نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے دی؟ کیا میں نے ان کو تو پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پڑا، میں نے اور آپ نے آج تک ایک تھپڑ بھی کھایا ہے اسلام کے لیے کہ تم نے مجھے تمہاری ضرورت کیسی ہوئی تو مجھے اسلام کی بات، یہ چلیں کوئی چند باتیں بھی سنی ہیں. تو باقیوں پہ پوائنٹ کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا کیا اور پھر اس سوسائٹی کے لیے کیا کیا. یا تو میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہو اور پھر میں اس ملک سے شکوہ کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہوں، تو یا میں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہو تو پھر میں سوسائٹی سے شکوہ کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہوں. میں نے تو اپنے اوپر کام نہیں کیا میرے بھائی، میری تو اپنی زندگی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ابھی تک اندھیروں میں گزر رہی ہے. تو انڈیویجولی اگر ہم بہتر نہیں ہوں گے کسی صورت میں بھی، ہمارا ملک، ہمارا دین اسلام کبھی بھی طاقت نہیں پکڑے گا. اور آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی انڈیویجول ذات پہ محنت کریں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کو فکر کریں کہ ان کو ہم کیسے دین پہ لا سکتے ہیں. میری جتنی کیپیسٹی اللہ نے مجھ سے اتنا پوچھنا ہے. یہ ملک اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں میری اور آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا مجھ سے اور آپ سے. اس لیے میں اپنی آئیڈینٹی جو کاغذ پہ لکھتا ہوں وہ میرے اندر بھی جھلکنی چاہیے. اور جب میں چلتا پھرتا ہوں، معاملات کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی والی بات کہ مسلمان جو بھی ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا اور خائن نہیں ہو سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، دونوں چیزیں موجود ہیں آج کے مسلمان میں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ پھر جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں اپنے ملک کو ہی، اپنی دیے ہوئے اللہ کی نعمت کو ہی. تو اس لیے یہ ایک انٹرسپیکشن ہے تاکہ میں اور آپ اپنی آئیڈینٹی پہچان سکیں، اپنے آپ کو بہتر کریں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر چینج لانے کی کوشش کریں، جس میں ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایک بندہ ہی راہ راست پہ آئے، لیکن وہ ایک بندہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک انسان جب یہ محنت شروع کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ٹریکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے چیز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو جب دعوت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹریکل ڈاؤن کیا اس کو. حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. تو وہ پھر ٹرکلنگ ایفیکٹ آٹومیٹکلی آیا تھا کہ ایک انسان کی فکر دیکھ کے دوسرا جو اس کا دوست ہوتا ہے، جو بھائی ہوتا ہے، اس کو بھی وہ فکر لاحق ہو جاتی. آج ہمیں وہ فکر لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے سے اور گناہوں میں ڈوبنے سے اور مقروض ہونے سے.
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برس کے مرض سے، کوڑ کے مرض سے اور بری بیماریوں سے۔ آج کے زمانے میں جیسے کینسر اور اس طرح کی، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کا محتاج نہ بنائے اپنے علاوہ۔ حضرت جابر رحیم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ اللہ سے نفع پہنچانے والے علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ پہنچاؤ۔ سوشل میڈیا اس کی ایک مثال ہے۔ حضرت جعفر بن برقان رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تو اپنے غصے سے قتل نہ فرما اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک مت کر اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطا فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی بجلی کڑک سنتے تھے تو اللہ پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی بجلی کی کڑک سنتے تو فرماتے اللہ پاک ہے اور اپنی سب تعریفوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے امن، ایمان کا صبر اور شکر اور بے نیازی اور پاک دامنی کا طالب ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی دعا کرے یوں کہے اے اللہ تو مجھے میرے رشتہ داروں کو اپنے ماں سوا سے بے نیازی کر دے، میں اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں کہ ان کو کہنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت ابو اسحاق رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ رحیم اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک جمعے کا دن وہ گھڑی جس میں دعا کرنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ ہے کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے لوٹ جائے۔ اب اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آئمہ کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب ہے، کچھ آئمہ یہ کہتے ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ اس میں، لیکن زیادہ جو جمہور روایت وہ یہی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو گھڑی آتی ہے۔ حضرت مرارہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحیم اللہ کا ارشاد ہے کہ افضل ترین گھڑیاں نماز کے اوقات ہیں، پس تم ان میں دعا مانگا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت محارب بن نصار رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مؤذنین کی اذان کے وقت دعا کا حکم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن مرتہ رحیم اللہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی جس شخص کو میری یاد سوال کرنے سے مشغول کر دے تو میں اس شخص کو سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عطا کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت سماک بن فضل رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع رحیم اللہ نے ارشاد فرمایا مثال اس شخص کی جو عمل کیے بغیر دعا مانگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا فرمائی اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو یوں دعا فرماتے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نفع پہنچانے والے علم کا، پاکیزہ رزق کا اور مقبول عمل کا۔
حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو یوں دعا کرتے ہیں: اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے معاملے کو آسان فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور آپ کے ماں سوا سے بے نیازی، یعنی کہ آپ کے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں۔ حضرت ابو سرما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے: اللہ میں آپ سے اپنے غنی اور اپنے رشتہ داروں کے غنی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے تو میں اس رات میں کثرت سے دعا فرماتی کہ میں اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں جان لوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں سے میں صرف اللہ سے عافیت کا سوال کروں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی آدمی اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی عافیت کا سوال کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا بھی عبادت ہے۔ پھر قرآن کی آیات تلاوت فرمائی اور تمہارے رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب تم اللہ سے سوال کرو تو پختہ یقین کے ساتھ کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے، جو اس کے درمیان ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین دعا کسی آدمی کا غیر حاضر شخص کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کے غالب آنے سے، دشمن کے غلبے سے، اور ایسے ہی بغیر شوہر والی عورت سے جو ناقبول ہو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے۔ حضرت ام خالد بنت خالد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا، حالانکہ حضور کو پتہ تھا یہ صرف امت کی رہنمائی کے لیے نے سمجھائی یہ بات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فقر سے اور رنج سے اور بے بس ہونے سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور کنجوسی سے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کفر سے، غریبی سے اور قبر کے عذاب سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے بزدلی سے، کنجوسی سے، اور زندگی موت کے وقت کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی چیز سکھا دیں جس میں اپنے رب سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کیا کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال قریب کے زمانے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ عافیت اور یقین طلب کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کی گرمیوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اللہ سے عافیت اور آخرت اور دنیا کا یقین کا سوال کرو، دنیا میں یقین کا سوال کرو۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال گرمیوں میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اللہ سے عافیت اور آخرت اور دنیا میں یقین کا سوال کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرور لوگوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں وہی لوگ نجات پائیں گے جو ڈوبنے والے کی دعا کی طرح دعا کریں گے۔ آپ کے سامنے وہ زمانہ چل رہا ہے۔ حضرت حلال بن یصاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرے اور وہ دعا قبول نہ ہو تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن سحان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نیند سے بیدار ہو جاتے تو فرماتے پاک ہے وہ ذات جو نبیوں کو پالنے والی ہے اور رسولوں کا معبود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمہ یہ ہے کہ اس کا بندہ سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہے، میں اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس تو میری بخشش فرما۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی تو کوئی دعا کرے تو اپنی ذات سے ابتدا کر، کیونکہ تو نہیں جانتا تیری کون سی قبولیت کے درجات پالے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو دعا فرماتے اے اللہ اس کے ہونے والی بارش کو نفع مند بنا دے۔ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب طوفانی آندھی آتی تو بھور بنتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بلند اور زوردار تکبیر کہو، بس یقیناً یہ تکبیر آندھی کو ختم کر دینے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو موعظتین پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیل لیتے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے تکیہ بناتے اور دعا کرتے کہ مجھے عذاب سے بچا لے جس دن تو نے اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حضرت عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے بستر پر لیٹ جائے تو یہ کلمات کہہ لیا کر اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر یہ دعا فرماتے تھے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں دنیا میں خوبی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں خوبی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک پیج رہ گیا میرے خیال سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ جب نیند سے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ کلمات کہا کرتے اللہ تجھ سے ہم نے صبح اور تجھ سے ہم نے شام کی اور تیری وجہ سے ہم زندہ ہیں، تیرے حکم سے ہی ہم مریں گے اور تیرے ہی طرف لوٹیں گے۔ حضرت سلمان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح کے بعد یہ کلمات کہے اللہ میرے پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں تو یہ کلمات کفارہ بن جائیں گے اس کے ان کاموں کے لیے جو اس نے صبح سے شام کے درمیان کیے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوں اس شخص کے لیے جنت واجب ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔